صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیتے ہوئے قالت الاعراب آمنا، اعراب یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں. قل لم تؤمنوا، ہم تمہیں بتا رہے ہیں جس کی دل پر نظر ہے کہ ایمان نہیں لائے. کہہ دو ان کو بشک کہ لم تؤمنوا، تم ہرگز ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، لیکن تمہارا مسلمان کہلانے کا حق میں پھر بھی نہیں چھینوں گا. یہ کہنے کے باوجود کہ خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ تم ایمان نہیں لائے، ساتھ ہی ان کا خوف دور کرو. اگر ان کو یہ خوف پیدا ہو جائے کہ اب شاید وہ مسلمان نہیں کہہ سکتے اپنے آپ کو، تو کھل کر بتا دو قولوا اسلمنا، میں تمہیں کہتا ہوں جو اول المسلمین ہوں کہ تم کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام سے. ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں حالانکہ ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہو. اس سے بڑا منافق بھی کوئی متصور ہو سکتا ہے جس کے متعلق خدا گواہی دے آسمان سے اور اپنے سب سے برگزیدہ رسول کو خود بتائے، اصدق الصادقین کو اطلاع دے رہا کہ ایک یہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ان کے دلوں میں ایمان نے جھانک کے بھی نہیں دیکھا، لیکن ساتھ ہی یہ حکم بھی دیتا ہے اس کے باوجود ان سے مسلمان کہلانے کا حق تم نے نہیں چھیننا، بلکہ اپنی زبان سے یہ کہو ہمیں علم ہے ایمان تمہیں حاصل نہیں ہوا، تمہارے اندر داخل ہی نہیں ہوا، پھر بھی خدا مجھے کہتا ہے کہ تمہیں کہہ دوں کہ تم مسلمان کہو اپنے آپ کو، اس سے تمہیں کوئی ضرورت. تو جہاں تک یہ جو دعویٰ تھا کہ منافقت سے مسلمان بنتے ہیں، اس لیے ہم نے ان کو روکا ہے. یہ آیت کس طرح اس کو پارا پارا کر رہی ہے اس دعوے کو. یعنی اس آیت کا پہلا حصہ یعنی سوچتے نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم سے ثابت ہے کہ منافقوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی. ایک سورہ المنافقون نازل ہوئی اس کے اوپر، اور جگہ جگہ ان منافقین کا ذکر ہے. تو آج ان کو پتا چلا ہے کہ منافقین سے کیا سلوک ہونا چاہیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم بھی کوئی نہیں تھا جن پر قرآن نازل ہوگا. اس کثرت منافقین کا ذکر ہو اور ایک منافق کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردستی غیر مسلم کہنے پر اپنے آپ کو مجبور نہ کیا، بلکہ رئیس المنافقین وہ جو ذیل آزاری میں اس حد تک بڑھ گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک غزوے سے واپسی پر اس نے یہ اعلان کیا کہ جو اس مدینہ، اس شہر کا سب سے معزز شخص ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک اس شہر کے سب سے ذلیل شخص کو نکال دے گا جب گھر پہنچے گا. اور صحابہ جانتے تھے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. چنانچہ اس قدر ان کے خون میں جوش پیدا ہوا اس انتہائی خوفناک حسد کے اوپر، اس گستاخی پر، کہ ان کی تلواریں بے نیام ہونے لگی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تو کچھ نہیں کہنا، اس کو روک دیا حکمن. یعنی منافق بھی منافقوں کا سردار اور اتنے خوفناک جرم کا وہ مرتکب ہو گیا ہو کہ دنیا کے سب سے معزز انسان کو دنیا کا سب سے ذلیل انسان کہہ رہا ہے. اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل اس دل آزاری پر یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ صحابہ کو منع فرمایا، بلکہ جب اس کا بیٹا اپنا جو ایک سچا مسلمان تھا وہ غیرت میں یہ بات برداشت نہیں کر سکا، اس نے اجازت چاہیے کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں، میں اس بات کا سر قلم کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا تمہیں بھی اس بات کی اجازت.
شاید اس کے دل میں یہ خیال آیا ہو کہ باقی لوگوں کو اگر اجازت دی تو شاید صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا خیال ہو میرے جذبات کا. یہ بیٹا تو مخلص ہے, اس کے دل کو تکلیف نہ پہنچے کہ کوئی اور اس کے باپ کو قتل کر رہا ہے. کیسا عظیم نمونہ وہ دکھاتا ہے. خود حاضر ہوتا ہے, کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے. آپ نے فرمایا نہیں. لیکن وہ ایسا تڑپ رہا تھا, کیسا بے قرار تھا. جب مدینے میں داخل ہونے کا وقت آیا تو آگے جا کر رستہ روک کے کھڑا ہو گیا باپ. ان کا خدا کی قسم میں تمہیں نہیں داخل ہونے دوں گا جب تک یہاں یہ اعلان نہ کرو کہ تم دنیا کے سب سے ذلیل انسان ہو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے معزز انسان. اس نے یہ اعلان کیا اور پھر اس کو مدینے میں داخل ہونے کی اجازت دی. تو جو منافقوں کا سردار تھا وہ مسلسل اپنے آپ کو مسلمان کہتا رہا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خواہش رہی کہ میں خود اس کا جنازہ پڑھوں. یہ ہے اسوہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ہے قرآن کریم کی تعلیم محققین کے متعلق. اب کوئی نیا قرآن نازل ہو رہا ہے پاکستان کے اوپر کہ جہاں نئی تعلیمات جاری کی جائیں گی منافقین کے بارے میں, اور پھر یہ بھی پتہ نہیں کہ منافق ہے کون. تم منافق ہو یا وہ منافق ہیں جن کے متعلق تم کہہ رہے ہو کہ یہ منافق ہے. اس کا فتویٰ کون صادر کرے گا؟ تم کہتے ہو ہمیں کہ تم منافق ہو, اسی منہ سے ہم کہہ دیتے ہیں تم منافق ہو. فیصلہ کون کرے گا منافقت کا؟ منافقت کا فیصلہ تو خدا کے سوا کر کوئی نہیں سکتا. اور خدا کا یہ فیصلہ ہے کہ جب میں فیصلہ کر دوں تب بھی تمہارا کام نہیں ہے کہ زبردستی کرو. یہ میرا کام ہے زبردستی کروں یا نہ کروں. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب دنیا کا سردار ہے تو, لیکن تجھے داروغہ نہیں بنایا, صرف نصیحت کرنے والا بنایا ہے. لست علیہم بمسیطر, نہ زبردستی تو ان کو تبدیل کرے گا, نہ پھر جواب تلبی کی جائے گی کہ کیوں تم نے زبردستی نہیں کی. مسیطر کے دونوں معنی, لیکن یہ داروغہ بن گئے اور دنیا کو کہتے ہیں کہ ہم کیسے اجازت دے سکتے ہیں کہ اسلامی ملک میں کہ منافق بس رہے ہوں اور وہ اپنے آپ کو مسلمان بنا رہے ہیں اور دنیا کو دھوکہ دے رہے ہیں. جو یقینی منافق تھے, جو جن کی متعلق خدا نے گواہی دی تھی, ان سے یہ سلوک کیوں نہیں ہوا؟ سوال تو یہ ہے ان کو کیوں اجازت دی گئی کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہے, اور جو فرضی منافق ہیں ان سے یہ کچھ سلوک کیا جا رہا ہے. لیکن صرف یہی نہیں, میں نے تو یہ عرض کی تھی کہ ضروریات کا ایک بلندہ ہے یہ سارا قصہ. عملی واقعہ کیا ہے؟ منافقت دور کرنے کے لیے نہیں بلکہ منافقت پیدا کرنے کے لیے قانون جاری کیا گیا ہے. 40 لاکھ احمدی جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے اور یقین رکھتا ہے, اس کو یہ قانون مجبور کر رہا ہے کہ اپنے منہ سے تم وہ کہو اپنے متعلق جو تم اپنے آپ کو نہیں سمجھتے. یہ منافقت ہے یا وہ منافقت ہے کہ تم ان کو بے شک جھوٹا سمجھ رہے ہو لیکن اپنے آپ کو مسلمان ہی سمجھ رہے ہیں. تو ایسا شخص جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے اس کو کوئی دوسرا جو مرضی سمجھے, فرق کیا پڑتا ہے؟ یا تو اس دوسرے نے قیامت کے دن خدا کی جگہ بیٹھا ہونا ہو پھر تو فرق پڑ جائے گا, لیکن اگر فیصلہ عالم الغیب نے کرنا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم تمہیں جو مرضی سمجھیں, تم ہمیں جو مرضی سمجھو, فیصلہ قیامت کے دن ہوگا. لیکن اگر فیصلے اپنے ہاتھ میں لے لیے جائیں تو پھر فرق پڑتا ہے. اور اس قانون کی اب یہ شکل بن جاتی ہے کہ اگر احمدی اپنے آپ کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ بھی مسلمان سمجھتا ہو, جس کے معنی یہ ہیں کہ توحید باری تعالیٰ کا قائل,
فرشتوں کا قائل ہو، حشر کا قائل ہو، حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کا قائل ہو، اور اس بات کا ان تمام اعمال کا قائل ہو جو اسلام نے فرض فرمائے ہیں، قرآن کریم کی حقانیت کا قائل ہو، اور یہ یقین رکھتا ہو کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سارے فرائض ہیں، ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ایسے شخص کو یہ قانون کہے گا کہ ہماری نظر میں چونکہ تم منافق ہو، اس لیے غیر مسلم ہونے کا اعلان کرو، اور غیر مسلم ہونے کا اعلان ان ساری چیزوں کا برعکس ہے، بالکل اس کے سوا غیر مسلم بانی کوئی نہیں سکتا۔ یعنی قانون کہے گا کہ خدا کو واحد تسلیم کرتے ہوئے بھی کہو کہ میں اس کو ایک نہیں سمجھتا، محمد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا جانتے ہوئے بھی اعلان کرو کہ وہ نعوذ باللہ جھوٹے ہیں، قرآن کو سچی کتاب، حقانی کتاب اور واجب العمل کی بات سمجھتے ہوئے بھی اس کی تکذیب کرو کہ جھوٹی ہے، یہ قابل عمل نہیں ہے، اور یہ اعلان کرو کہ یوم حشر نشر سب کہانیاں اور قصے ہیں اور فرشتوں کو کوئی بھی نہیں، یہ اعلان کرو ورنہ قانون تمہیں سزا دے گا۔ یہ ہے وہ منافقت دور کرنے کا علاج جو اس قانون میں تجویز کیا گیا ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ منافقت وہ ہے یا یہ منافقت ہوگی کہ قانون مجبور کر کے یہ باتیں کہلوا رہا ہو اور دل میں کچھ اور ہو، تو منافقت کی تعریف ہی بدل دی ہے۔ تعریف یہ کی گئی ہے کہ جو دل میں ہے وہ اگر تم کہہ دو گے تو تم منافق، اور جو دل میں نہیں ہے وہ کہو گے تو تمہاری منافقت دور ہوگی۔ اس کا جواب بھی اس آیت میں موجود ہے، اور ساتھ یہ کہ چونکہ تم جھوٹے ہو ہم تمہیں عمل نہیں کرنے دیں گے، قرآنی تعلیمات پر عمل ہم نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ تمہارا تعلق ہی کوئی رشتہ کیا ہے تمہارا قرآن کریم سے؟ جب ہم نے تمہیں غیر مسلم کہہ دیا تو اب تمہارا رشتہ ٹوٹ گیا قرآن کریم سے۔ اس لیے یہ ساری باتیں جو میں نے بیان کی تھی یہ قرآنی تعلیم ہے، توحید، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا اعلان، قرآن کو سچا سمجھنا، برحق سمجھنا، واجب التعمیل سمجھنا، یہ ساری باتیں قرآن سے ہی تو ملی ہیں ہمیں، ان میں سے ایک بھی ایسی نہیں ہے جو قرآن سے باہر۔ تو یہ نتیجہ نکالا جا رہا ہے کہ چونکہ ہم نے تمہیں غیر مسلم سمجھ لیا اور اعلان کر دیا، اس لیے اب تمہارا قرآن سے تعلق ٹوٹ گیا ہے، اس شریعت پر تم عمل نہیں کر سکتے، اس شریعت کی اصطلاحیں استعمال نہیں کر سکتے، اس شریعت کی عبادت کے طریقے اختیار نہیں کر سکتے، کیونکہ ہماری ہو گئی اور ہم نے تمہیں اس شریعت سے نکال دیا۔ اور قرآن کریم کے متعلق دیکھیے کہ وہ کیا کہتا ہے اس صورتحال میں، فرماتا ہے وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، کہ اے منافقو، جن کو ہم منافق کہہ رہے ہیں، عرش کا خدا کہہ رہا ہے، اے وہ لوگوں جن کے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا، اس اعلان کے باوجود ہم تمہیں یہ بھی تسلی دیتے ہیں کہ غیر مومن ہوتے ہوئے، منافق ہوتے ہوئے بھی اگر تم ایک بھی اچھا عمل کرو گے تو خدا اس عمل کو بھی ظاہر کرے گا۔ یعنی قرآن پر عمل کرنے کی دعوت بھی ساتھ ساتھ دے رہا ہے، فرما رہا ہے کہ منافق ہو، اور ساتھ دعوت نہیں بلکہ حکم دے رہا ہے، تسلی دلا رہا ہے کہ ہاں پھر بھی آؤ اور قرآن سے فائدہ اٹھاؤ، اور یہ کتاب کسی کے لیے خاص نہیں ہے، رحمت للعالمین کے اوپر نازل ہوئی ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، مومنوں کے لیے بھی رحمت ہے اور منافقوں کے لیے بھی رحمت ہے، یعنی ان منافقوں کے لیے جن کو خدا منافق کہتا ہے، اور ان کو بھی یہ تسلی دیتی ہے کتاب کہ تم بھی میرے فیض سے باہر نہیں رہے۔ اس جھوٹ کے باوجود، اس دوغلی زندگی باوجود ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ اگر تم قرآن پر عمل کرو گے اور نیک اعمال کرو گے تو اللہ ان کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور یہاں کیا نتیجہ نکالا جا رہا ہے کہ چونکہ ہم نے تمہیں منافق قرار دے دیا، اس لیے قرآن پر عمل نہیں کرتے،